تیار کی جاتی ہیں۔ اب جس جذبے کے اظہار کے لیے اس علامت کا تعلق ہے، ان علامتوں کا تعلق ہے، اس جذبے کا نام محبت اہل بیت ہے، محبت حسین ہے۔ اگر یہ محبت دین ہے تو پھر تعزیہ بھی دین ہے، علم بھی دین ہے، ہر چیز دین ہے۔ اور اگر اس محبت کو تم رد کرتے ہو تو پھر ان اشیاء کو بھی رد کر سکتے ہو۔ لیکن کون سا مسلمان ہے جو آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے کہ ہاں یہ محبت شریعت کی روح سے قابل قبول نہیں ہے یا یہ دین نہیں ہے؟ اگر اس محبت کا حکم قرآن نے دیا ہو، اس محبت کو رسول نے کر کے دکھایا ہو، تو حکم خدا بھی یہ محبت ہے، طرز عمل رسول بھی یہ محبت ہے۔ یہ تو علامتیں ہیں بزرگان محترم، یہ علامتیں ہر قوم میں، ہر علاقے میں، وہاں جس طرح سے بھی جذبے کو منتقل کیا جا سکے یہ علامتیں بدلتی رہیں گی۔ ان کی ہر جگہ پہ شکل مختلف ہوگی، لیکن ان کی شکل کے مختلف ہونے سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس عزاداری میں اور اس عزاداری میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف عزاداری کا اختلاف نہیں ہے، ان کی بدلی ہوئی شکلیں تو وہ زبان ہے جو اس علاقے میں بولی جاتی ہے۔ علامت ایک زبان کا نام ہے، علامت ایک زبان ہے۔ آپ جو منہ سے الفاظ بولتے ہیں، جو زبان بولتے ہیں، اس میں سے ہر لفظ ایک علامت ہے کسی چیز کا۔ جب آپ پانی کہتے ہیں، کوئی انگریزی بولنے والا اسی جگہ واٹر کہتا ہے، تو دونوں کی مراد جس چیز سے ہوتی ہے وہ نہ لفظ پانی میں موجود ہے نہ واٹر میں موجود ہے۔ لیکن چونکہ یہ علامتیں مقرر ہیں کہ جب پانی کا لفظ ادا کیا جائے تو اس سے بہتے ہوئے اس سیال کی طرف ذہن جانا چاہیے جس جو ہماری پیاس بجھانے کا ذریعہ ہے۔ یہی مفہوم واٹر کا بھی ہے، تو واٹر اور پانی کہہ دینے سے آپ کے محفوظ ضمیر میں جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں اس میں فرق نہیں پڑے گا۔ اب اگر یہاں کے علم کی شکل کچھ اور ہے، کسی اور ملک کے علم کی شکل کچھ اور ہے، یہاں تابوت کسی اور انداز سے اٹھایا جاتا ہے، کسی اور جگہ تابوت اور انداز سے اٹھایا جاتا ہے، یہاں پر اگر ذوالجناح برآمد ہوتا ہے اور کسی اور جگہ ذوالجناح کے بجائے کوئی اور شبیہ برآمد ہوتی ہے، تو یہ مت دیکھیے کہ ان کی شکلیں مختلف کیوں ہیں، یہ دیکھیے کہ جذبہ تو ایک ہے نا۔ جذبہ ایک ہے تو علامتیں بہت سی ہو سکتی ہیں۔ ہر علامت کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے، ابلاغ کا، اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، چاہے وہ زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ہوں یا کسی عمل سے ظاہر کی جانے والی علامت ہو یا کسی شے کی صورت میں علامت پیش کی جائے۔ ہر علامت بنیادی طور پر جذبات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جب ذریعہ ہے، یہ ذریعہ کہیں بھی کسی بھی انداز سے ہو سکتا ہے۔ جس جگہ آپ جاتے ہیں وہاں پر علامت کا مفہوم مختلف ہو جاتا ہے۔ یہی آپ کو فرق نظر آئے گا، چونکہ عزاداری جذبوں کا اظہار ہے، محبت کے جذبے کا اظہار، غم کے جذبے کا اظہار، اور جذبے یونیورسل ہوتے ہیں، علامت کے طریقے علامتیں یونیورسل نہیں ہوتی۔ جذبے یونیورسل ہوتے ہیں، ساری دنیا غم کا جذبہ رکھتی ہے، خوشی کا جذبہ رکھتی ہے، لیکن ان کے اظہار کے طریقے آپ عزاداری سے باہر نکل کر زندگی کے اور رویوں میں دیکھیے۔ ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو جذبات کے اظہار کا انداز اور ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ پیغام کو دوسرے تک پہنچا دیں۔ اگر کوئی علامت غلط یا صحیح ہوگی تو صرف اس حوالے سے کہ کیا وہ کمیونیکیشن کا کام کر سکی یا نہیں کر سکی، کیا وہ بات کو پہنچا سکی یا نہیں پہنچا سکی۔ اگر آپ کی علامتوں سے آپ کا غم ظاہر ہوتا ہے، آپ کی علامتوں سے آپ کا وہ جذبہ ظاہر ہوتا ہے جس کے لیے وہ علامت بنائی گئی ہے، تو وہ علامت دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، وہ تمام تر اس جذبے کی سچائی کی وجہ سے، اس جذبے کے دین ہونے کی وجہ سے وہ علامت بھی دین سمجھی جائے گی۔ سامعین محترم، میں نے علم کا تذکرہ کرتے ہوئے 8 تاریخ کو ذکر کیا تھا کہ یہ علم ہمارا وہ پرچم ہے جو ہماری تاریخ کا بھی عکاس ہے، ہمارے عزائم کا بھی ترجمان ہے۔ یہ علم وہ
اپنے دامن میں اس سب چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے جو ہمارا نصب العین ہے، جو ہمارا گول ہے، ان سب کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اور یہ علم خاص طور پر اسلام اور امن کی علامت علم ہے، اسلام و ایمان کی علامت علم ہے۔ یہ دنیا میں علم قائم کرنے کا، امن قائم کرنے کے لیے یہ علم سربلند ہوتا ہے۔ چنانچہ امن کی علامت یہ ہمارا علم ہے۔ اسی طرح سے جب ہم تابوت اٹھاتے ہیں تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہم ان شہیدوں کی یاد منا رہے ہیں جن کی لاشوں کو دفن نہیں کیا گیا۔ ہم اس ظلم کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ کل ان کی لاشوں کو دفن کرنے کا جو بنیادی انسانی فریضہ ہے اس سے بھی روکا گیا تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تم نے دفن نہیں ہونے دیا تھا، ہم ان جنازوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھائیں گے۔ اگر آج کہیں آپ کو تعزیہ نظر آتا ہے تو یہ ہمارے اس جذبے کا اظہار ہے کہ جہاں حسین مدفون ہے، جو جگہ حسین کی جگہ کہلاتی ہے وہ ہم سے بہت دور ہے۔ ہمیں ہمارے دل میں اس تک پہنچنے کی تڑپ ہے اور اس تڑپ کا اظہار اس تعزیے کو سجا کر اپنے عزاخانوں میں رکھنا ہے، ان کو اٹھا کر لے کر آنا ہے۔ اگر آج ہم کسی بچے کا جھولا اٹھاتے ہیں تو یہ جھولا پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ آؤ دیکھو کہ ہم پر ظلم کرنے والوں نے کس حد تک ظلم کیا۔ ظالم وہ تھے کہ جن میں انسانیت کی دمک نہیں تھی، انہوں نے ننھے ننھے بچوں کو ذبح کر دیا، اور ہم وہ تھے کہ جنہوں نے حق کی بقا کے لیے اپنے بچوں تک کو قربان کر دیا۔ یہ ہماری پوری تاریخ کی علامت بن کر یہ جھولا منظر عام پہ آتا ہے۔ جس مقصد کے لیے ہم نے قربانی دی اس مقصد کا بھی اظہار ہے اور ان ظالموں کے ظلم کا بھی مظہر ہے کہ جنہوں نے بچوں تک کو کی جان لینے کو اپنے لیے جائز سمجھا۔ ہماری بہت سی علامتوں میں کچھ ایسی علامتیں ہیں جو کسی واقعے کی یادگار ہیں، کچھ ایسی علامتیں ہیں جو کسی واقعہ جو ہونے جا رہا تھا دوسرے منفی انداز سے ہوا، ہم اس کے پازیٹو پہلو کو بطور علامت کے پیش کرتے ہیں۔ اور یہ ہماری یوں سمجھیے کہ آل محمد سے وابستگی ہے کہ ہم نے صرف کربلا کے واقعات کی یادگار نہیں بنائی، کربلا کے ادھورے معاملات کی یادگار نہیں بنائی، بلکہ کربلا میں جو نہیں ہو سکا ہونا چاہیے تھا اس کو بھی بطور یادگار بنایا۔ اگر ہم زلجناح نکالتے ہیں تو یہ اس زلجناح کی یادگار ہے جو کربلا میں موجود تھا، جس نے حق وفا ادا کیا، جس نے شہادت حسین سے پہلے بھی وفاداری کی، شہادت حسین کے بعد بھی جب تک دنیا میں رہا وفا کا مظاہرہ کرتا رہا۔ وہ گھوڑا کہ جو اپنے آقا کے ساتھ دریا تک پہنچا تھا، لیکن عباس کے گھوڑے کی طرح، علی اکبر کے گھوڑے کی طرح یہ گھوڑا بھی دریا تک جا کے پیاسا واپس آیا تھا۔ اس لیے ہم اس گھوڑے کی یادگار مناتے ہیں۔ اگر ہم تابوت اٹھاتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، تو یہ وہ عمل ہے جو ادھورے رہ گئے تھے۔ علم اٹھا تھا، اس وقت باطل نے یہ چاہا تھا کہ اس علم کو گرا دے، ختم کر دے، خاک میں ملا دے، لیکن ہم آج علم اٹھا کے بتاتے ہیں کہ تم جس کو مٹانا چاہتے تھے وہ قیامت تک سربلند رہے گا، جسے تم گرانا چاہتے تھے وہ علم اونچا رہے گا۔ جس تابوت کو تم نے اٹھنے نہیں دیا تھا، جس جنازے کو اٹھنے نہیں دیا تھا، ہم اس جنازے کو اٹھائیں گے۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو انسانی فطرت کا تقاضا تھا کہ کربلا میں ہونا چاہیے تھے، یا واقعاتی طور پر ان کو کربلا میں رونما ہونا چاہیے تھا۔ ہم جو کربلا سے اتنی وابستگی رکھتے ہیں کہ کربلا کا کوئی جز نظر انداز نہ ہونا پائے، انہوں نے کربلا کی ناکام حسرتوں کی بھی یادگار بنا دی ہے۔ یہ آج جو جگہ جگہ آپ کو سبیل نظر آتی ہے، یہ جو پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے، جہاں بھی ذکر حسین ہو، اگر نظر ہو رہی ہے حسین کے نام کی تو اس میں پانی رکھا جانا ضروری ہے۔ اگر کہیں مجلس ہو رہی ہے تو تبرک کے بعد کوئی نہ کوئی اس نوعیت کی چیز تقسیم کی جا رہی ہے کہ جو انسان کی پیاس مٹا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں تم نے حسین کو پانی دینے سے منع کر دیا تھا، حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا تھا۔ ہم حسین کے بچوں کے نام پر اتنا کا پانی دنیا کو پیش کریں گے کہ آج اگر سبیل کے نام پر تقسیم ہونے والا پانی جمع کیا جائے تو نہ معلوم کتنی فرات بن جائیں، کتنے دریا بن جائیں، اس سارے پانی کو اگر جمع کیا جائے۔ تو یہ ان ناکام حسرتوں کا
ان ادھورے کاموں کا اظہار ہے جو کربلا میں نہیں ہو سکے تھے، ہونے چاہیے تھے، لیکن سبیل اس کی یا اس وہ اہتمام ہے کہ تم نے پانی نہیں دیا تھا، ہم پانی کا اہتمام کریں گے۔ اور بزرگان محترم، ایک واقعہ، ایک ہماری یادگار اکثر موضوع بحث بنتی ہے۔ کچھ لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو تم حضرت قاسم کی مہندی جگہ نکالتے ہو تو اس پر دو قسم کے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ مہندی جو تم نکال رہے ہو، عرب میں تو کوئی مہندی ہوتی نہیں تھی، اس ریت کی کوئی رسم نہیں تھی، تو تم یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ تو تمہارے یہاں کی رسم ہے، اس کا کوئی تعلق عرب کے واقعات سے نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض اس حوالے سے کیا جاتا ہے کہ حضرت قاسم کی کوئی شادی کربلا میں نہیں ہوئی، کربلا میں امام حسین کی کوئی بیٹی ایسی نہیں تھی جس سے حضرت قاسم کی شادی ہو سکے۔ مجھے نہ اس سے بحث ہے کہ یہ عرب کی رسم ہے کہ نہیں ہے، نہ مجھے اس سے بحث ہے کہ حضرت قاسم کی شادی ہوئی ہے تھی کہ نہیں ہوئی تھی، یہ سب تاریخ کی بحثیں ہیں، اس میں دو نقطہ نظر ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات جس سے ہر شخص اتفاق کرے گا وہ بات یہ ہے کہ چاہے حضرت قاسم کی شادی ہو گئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، وہ ماں جس کا یہ بچہ کربلا کے اندر شہید ہوا ہے، کیا اس ماں کی کیفیت دنیا کی دوسری ماؤں سے مختلف ہوگی؟ نہیں، جیسے ہر ماں سوچتی ہے میرا بچہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، اس کے سر پہ سیرا باندھوں گی، اس کی بہو لے کے آؤں گی، بس وہ تمنا یقیناً کربلا کے ماؤں کے دل میں بھی ہوگی۔ یقیناً ام فروا بھی سوچتی ہوں گی کہ کاش میرا بچہ عمر کی اس حدوں میں داخل ہو کہ جہاں اس کی شادی کی جائے۔ اگر شادی ہوئی تھی تو ہم اس کے اوپر مہندی اس لیے نکالتے ہیں کہ بی بی اگر یہ شادی عام حالات میں ہوتی اور ہمیں اس شادی میں شریک ہونے کا موقع ملتا تو آپ کی رسمیں کچھ بھی ہوں، آپ کے طور طریقے کچھ بھی ہوں، دیکھیے یہ دنیا بھر کا دستور ہے کہ کسی کے گھر کے رسومات کچھ بھی ہوں، لیکن جو لوگ ان کی شادی میں جاتے ہیں وہ جو کچھ وہ ان کے گھر کی رسمیں ہوتی ہیں، جو ان کے طور طریقے ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہاں رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر میں اپنے سرزمین کے حوالے سے بات کروں تو ہمارے یہاں شادی کے گھر میں کوئی جاتا ہے تو مٹھائی لے کے جاتا ہے، کوئی میٹھی چیز لے کے جاتا ہے، لیکن ہمارا وہ علاقہ جس کو ہم صوبہ سرحد کہتے ہیں، اس میں پشاور کے علاقے میں اگر شادی میں کوئی شریک ہونے کے لیے جاتا ہے تو وہ چینی کی بہت زیادہ مقدار، شکر کی مقدار لے کے جاتا ہے، اچھی خاصی بڑی مقدار لے کے جاتا ہے۔ تو اگر میرے گھر میں پنجاب کے علاقے میں شادی ہو رہی ہو، جتنے پنجاب کے لوگ آئیں گے وہ شاید مٹھائی لے کے آئیں، لیکن اگر پشاور سے کوئی دوست شریک ہوگا تو وہ کوشش کرے گا کہ اپنے ساتھ اسی طرح چینی لے کے آئے جیسے ان کے ہاں چینی جاتی ہے۔ تو یہ دنیا بھر کا دستور ہے کہ خوشی آپ کے گھر پہ ہو تو میں اس خوشی میں شریک ہوں گا تو اس طریقے سے شریک ہوں گا جو میرا طریقہ ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ میں اس خوشی میں برابر کا حصے دار ہوں، میں بھی شریک ہوں۔ بس بزرگان محترم، ہم مہندی اس لیے نہیں نکالتے کہ یہ عرب کی کوئی رسم ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں کہ عرب میں کیا طریقہ تھا۔ ہمارے یہاں بچوں کی شادی ہوتی ہے تو اس میں اس کے عزیزوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ مہندی بڑے دھوم دھام سے ہو، بس ہم سوچتے ہیں کہ اے ام فروا، خدا جانے آپ اپنے بچے کو سیرا باندھ سکی یا نہیں باندھ سکی، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کے دل کے سکون کے لیے ہم وہ سب کچھ کریں جو کسی شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر کتابوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاید اس رسم کا کوئی سراغ نہ ملے۔ ایک جگہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، یہی ایام عشاء کی مجلس، 7 تاریخ کو حضرت قاسم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تذکرے کے بعد اس میں مہندی برآمد ہوئی، مہندی آنے کے بعد گشت کرنے کے بعد جب رکھ دی گئی تو اس میں ایک ٹسٹ میں ایک کپڑا رکھا ہوا تھا، ایک ملبوس رکھا، لباس رکھا ہوا تھا۔ جب وہ سب گشت ہو چکا تو وہ لباس انہوں نے اٹھایا اور میرے سامنے رکھ دیا کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ میں حیران ہوا کہ یہ نئے جوڑے کا یہ کون سا موقع ہے، مجھے کیوں مل رہا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم کہ شادی میں اگر دلہن والوں کی طرف سے دولہا کے لیے کچھ آئے تو ان کے سارے عزیزوں کے جوڑے آتے ہیں۔ اب یہاں قاسم کا عزیز تو کوئی نہیں، لیکن ذاکر سے بڑھ کر کون ہوگا جو اس نے ابھی حضرت قاسم کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ جوڑا آپ کے ذاکر کے لیے ہے۔ اب اس میں یہ نہ دیکھیے کہ یہ نیا کپڑا دینا درست ہے کہ نہیں، محرم کے ایام میں کسی کو لباس عطا کرنا مناسب ہے کہ نہیں، شریعت میں اس کا کیا مقام ہے، یہ دیکھیے جس جذبے سے دیا جا رہا ہے وہ جذبہ خالص
کر محبت کا جذبہ ہے اور وہ جذبہ قابل قدر ہے۔ تو یاد رکھیے کہ چونکہ محبت آل محمد دین ہے، چونکہ حسین پر آنسو بہانا دین ہے، سنت رسول ہے، تفصیلات میں اس وقت نہیں جا سکتا کہ حضور نے کس کس موقع پر صرف یہ نہیں کہ گریہ کیا ہے، کسی اور شہید کا گریہ کیا ہے، نہیں، حسین کی صف عزا بچھائی ہے۔ جب حسین چند سال کا تھا تو اپنے سینے پر حسین کو لٹا کر حسین نے فرش عزا بچھائی۔